شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا اور اس کے احکام کو فرض کر دیا اور اس میں صاف صاف آیتیں نازل کی تاکہ تم یاد رکھو۔ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی یعنی تہمت بدکاری کی خبر پھیلے، ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ دوستوں، آپ نے سن لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بے حیائی کے حوالے سے کیا فرما رہے ہیں۔ اب آئیں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کے نام پر کیا ہو رہا ہے۔ دوستوں، ٹرکی کے ایک آئلینڈ پر پاکستان کی ہسٹری کا ایک انتہائی ولگر اور غیر مہذب ریئلٹی شو ریکارڈ ہونے جا رہا ہے۔ یہ شو پاکستان کی یا ہمارے معاشرے کی جو اقدار ہیں اس کی دھجیاں اڑا دے گا۔ اس شو کا نام ہے لازوال عشق۔ یہ پاکستان کی ہسٹری کا پہلا ڈیٹنگ شو ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی غیرت اور اپنے دین کو کھلم کھلا چیلنج نہیں کر رہے؟ بیسیکلی اس شو کا جو فارمیٹ ہے وہ ایک برٹش شو لو آئلینڈ اور ایک ٹرکش شو عشق دوسی سے انسپائرڈ ہے، اور اس شو کی جو پروڈکشن کمپنی ہے وہ بھی ٹرکی بیسڈ ہے۔ اس شو کا جو فارمیٹ ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوگا کہ ایک گھر کے اندر کچھ نوجوان لڑکے اور کچھ نوجوان لڑکیوں کو رکھا جائے گا اور وہ دن بھر جو بھی ایکٹ پرفارم کریں گے اس کو کیمرے کی آنکھ ریکارڈ کریں۔ اس شو میں یہ نامحرم لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کر کے، کچھ گیمز کھیل کر، ایک دوسرے کو امپریس کر کر، انڈرسٹینڈنگ بلڈ کر کے اپنے پارٹنرز چوز کریں گے، اور پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ کچھ کپلز اس شو سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے اور جو کپل رہ جائے گا آخر میں وہی ونر قرار پائے گا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں یا اس کے فارمیٹ پر غور کریں تو اس کا فارمیٹ بالکل بگ باس اور تماشا جیسے شوز والا ہی ہے۔ بس دوستوں، اس شو کے اندر یہ نامحرم لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو امپریس کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ بانڈ بلڈ کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے۔ پسند ہے؟ پسند ہے۔ آپ کو ان دونوں لڑکوں میں سے کون سا پسند ہے؟ دونوں اچھے ہیں۔ کیا پہلے سے یہ فیملی ولاگرز، ٹک ٹاکرز، انسٹاگرام پر جو ڈیجیٹل پروسٹیٹیوشن کا کلچر پاکستان میں پروموٹ ہو رہا ہے، کیا یہ کافی نہیں تھا جو اب یہ لوگ لیو ان ریلیشن شپ کو بھی پاکستان میں عام کرنے جا رہے ہیں؟ اس شو کے پرومو میں آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ یہ جو ہوسٹ ہیں یہ ہمیں کیا دکھا رہی ہیں؟ آدھا ننگا جسم، اور بات کر رہی ہیں عشق کی، وہ بھی لازوال عشق۔ ہم جس معاشرے میں بڑے ہوئے ہیں اس معاشرے میں عشق کی یہ ڈیفینیشن قطعی نہیں ہے جو اس طرح کے شوز کے ذریعے ہم آج اپنی نوجوان نسل کو سکھانے جا رہے ہیں۔ عشق تو بیسیکلی ایک وہ تعلق ہے جو روح کو اپنے خالق کے ساتھ ملنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ جو عشق کی ڈیفینیشن اس شو کے ذریعے یہ لوگ بتانے جا رہے ہیں، اس کو عشق نہیں کہتے، اس کو لسٹ یا پھر ٹھرک کہتے ہیں۔ اس شو یعنی لازوال عشق کی تقریباً 200 ایپیسوڈز ہوں گی، اور اس شو کو عائشہ عمر ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ جی جناب، وہی عائشہ عمر جو اکثر و بیشتر ہمیں کسی نہ کسی کنٹروورسی میں گھری ہوئی دکھتی ہیں۔ کبھی وہ ہمیں سوئمنگ سوٹ میں دکھتی ہیں اور کبھی رمضان ٹرانسمیشن ہوسٹ کرتے ہوئے بھی دکھتی ہیں۔ بہت دنوں بعد کچھ اونچا گیا ہے۔ اب یہ لوگ جب ہماری اس نوجوان نسل یعنی جین زی کے رول ماڈلز ہوں گے تو ہماری نوجوان نسل ذرا سوچے کیا پروان چڑھے گی۔ ان سیلیبریٹیز کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر سوسائٹی اور اسپیشلی نوجوان نسل ان لوگوں کو فالو کرتی ہے، ان کو اپنا رول ماڈل سمجھتی ہے، تو ان کے کاندھوں پر بھی بہت بھاری رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے کہ یہ لوگ انٹرٹینمنٹ اور ماڈرنائزیشن کے نام پر اس نئی اور نوجوان نسل کو گمراہ نہ کریں۔ ادھر اس شو کے آرگنائزرز، انویسٹر سے بھی سوال بنتا ہے کہ وہ لوگ کیا سوچ کر اس ملک کی نوجوان نسل، جسے ہم جین زی بھی کہتے ہیں، جو کہ اس شو کی پرائم ٹارگٹ آڈینس بھی ہے، اس کے اندر لسٹ اور فحاشی جیسے جذبات ابھارنا
کیوں چاہتے ہیں اور پاکستان کی یوتھ کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ وہ لوگ یہ چیز کیوں بھول گئے ہیں کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور یہ اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، اور اس ملک کی میجورٹی پاپولیشن مسلمان ہے، اور ہمارے دین میں اس طرح کی بے روی، بے حیائی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ دوستو، کیا آپ لوگ عشق کے اصل معنی جانتے ہیں؟ عشق وہ ہوتا ہے جو دل کو سکون دیتا ہے، روح کو بلند کرتا ہے اور آپ کو اپنے خالق کے قریب کرتا ہے۔ لیکن اس شو کے اندر عشق جیسے پاکیزہ جذبے کو ننگے جسم، فحش لباس کے ذریعے دکھانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ بیسیکلی اس شو کے اندر عشق کو لست سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور جس طرح اس شو کی ہوسٹ عائشہ عمر آدھا ننگا جسم اس دنیا کو دکھا رہی ہیں، وہ چیز یہ ثابت کرتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے اس معاشرتی اقتدار کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں۔ ہمارا دین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو اپنا پارٹنر چننے کے لیے کیا حکم دیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ جب تم اپنا پارٹنر تلاش کرو تو اس میں یہ چیزیں دیکھو: اس کا دین، اس کا حسب نسب، اس کی خوبصورتی۔ جبکہ یہ شو ہم کو سکھا رہا ہے کہ آپ اپنا پارٹنر اس کا جسم دیکھ کر تلاش کرو۔ اللہ ہم کو معاف کرے، نہ جانے یہ لوگ اس جنزی کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے میں لسٹ، فحاشی، زنا عام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جینزی آلریڈی یونیورسٹیز کے اندر، کالجز کے اندر اس طرح کے حرام ریلیشن شپس کا شکار ہو رہی ہے، اور جو کسر رہ بھی گئی تھی وہ پوری کر رہی ہے ہماری ٹی وی انڈسٹری، یا یہ یوٹیوبرز، یا ٹک ٹاک پہ جو لائیو سیشنز ہیں۔ اور پتہ نہیں کیوں پچھلے کچھ عرصے سے ہماری سوسائٹی بہت حد تک ویسٹرن سوسائٹی سے انسپائر دکھتی ہے، اور اگر ہم اس شو کو دیکھیں تو اس شو میں جو لباس ہمیں دکھایا جا رہا ہے، جو حرکتیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں، اور جو میسج اس شو کے تھرو دیا جا رہا ہے، اس سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ لوگ اس معاشرے میں گناہ کو نارملائز کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے تو فحاشی پر مبنی گناہ چار دیواری میں ہوا کرتے تھے، لیکن اس طرح کے شوز کی وجہ سے اب ہر کوئی کھلے عام ان شوز کو اپنے کمپیوٹرز پر، اپنے موبائلز پر دیکھ سکے گا۔ ادھر ایک چیز اور کلیئر کرتے چلیں کہ بہت سے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بات ہو رہی ہے کہ پیمرا اس طرح کے شوز پر کوئی ایکشن کیوں نہیں لے رہا، تو ہم یہ یہاں کلیئر کر دیں کہ پیمرا کی جو ڈائریکشن میں یہ شو آتا ہی نہیں، کیونکہ پیمرا صرف اور صرف ٹی وی چینلز کی نشریات کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ شو تو پیورلی یوٹیوب کے لیے بنایا جا رہا۔ ہم لوگ شاید ان قوموں کا حال بھول چکے ہیں جنہوں نے کھلے عام اللہ کے حکم کی نافرمانی کی تھی اور اسی طرح کی فحش اور نازیبا حرکتوں میں ملوث ہو گئے تھے۔ اگر ہم لوگ اپنے ارد گرد نظر گھمائیں تو ہمیں سیلاب، زلزلے اور مختلف تباہ کاریاں نظر آ رہی ہیں، اور یہ لوگ اس طرح کا کام کر کے اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ دوستو، کیا یہ لوگ دنیا کمانے کے پیچھے شیطان کو راضی کرنے کے چکر میں لگ گئے ہیں؟ کیا یہ اللہ کے اس دردناک عذاب کو بھول گئے ہیں جو آخرت میں اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اور ہاں، اس پوائنٹ پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس گناہ میں حصہ لینے والے، اس کو بنانے والے وہی خالی گنہگار نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ بھی برابر کے حصے دار ہیں جو اس شو کو دیکھیں گے، کیونکہ آپ لوگ جب اس شو کو دیکھیں گے تو یوٹیوب پر اس کے ویوز بڑھیں گے۔ جب اس کے ویوز بڑھیں گے تو ان لوگوں کو اس کے مد میں ریونیو ملے گا، یعنی ویورشپ کا ریونیو الگ ملے گا، اور جب اس کے ویوز زیادہ ہوں گے تو ان کو ایڈورٹیزمنٹ سے بھی ریونیو ملے گا، اور جب ان کی انکم زیادہ ہوگی تو یہ لوگ اس جیسے شوز کو اور پروڈیوس کریں گے۔ دوستو، کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے عالمی سازش ہے، کیونکہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کو دین سے دور کیا جائے اور ہمارے اس کلچر کو ویسٹرن کلچر سے ریپلیس کر دیا جائے، اور ادھر دجال کے سسٹم کو نافذ کیا جائے، کیونکہ فحاشی دجالی سسٹم کا ایک بہت ہی اہم ٹول ہے، اور اسی ٹول کے ذریعے یہ لوگ مسلمانوں کو اللہ سے دور کر رہے ہیں۔ کبھی یہ لوگ نعرہ لگواتے ہیں میرا جسم میری مرضی، اور کبھی یہ لوگ ڈراموں میں اور فلموں میں ہم جنس پرستی کو عام کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جب تمہارا جسم تمہاری مرضی تو میرا جسم میری مرضی، صدقے جاؤ میری چمک چھلو۔
चेक कर कैसी लग रही है? जेन जी का ब्रेन वॉश कर रहे हैं क्योंकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि यही जनरेशन इस मुल्क का मुस्तकबिल है, और ये लोग अगर आज इस जनरेशन जी को अपने एजेंडे पर चलाने में कामयाब हो गए तो ये चीज़ आप लोग अच्छी तरह जान लें कि इस मुल्क की आने वाली तमाम जनरेशन्स इसी एजेंडे के ताबे होंगी। दोस्तों, इस मौके पे आप लोगों ने ये डिसाइड करना है कि क्या आप लोग अपनी जनरेशन्स को दज्जाली निज़ाम का ताबे बनाना चाहते हैं या नहीं। अगर नहीं तो आज से ही सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड स्टार्ट करें, #बायकॉट लाज़वाल इश्क। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। खुदा हाफिज़।